السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، یوں تو بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف ہونے والی کوئی بھی کارروائی آپ کے لیے کبھی اب حیرت کا باعث نہیں رہی ہوگی، لیکن ہمارا دشمن کتنا مکار اور کتنی تیاری کے ساتھ ہم پہ حملہ آور ہو رہا ہے، اس کی تیاریوں کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو ایک ایسی اس کی تصویر دکھا رہا ہوں جو آپ کو حیرت زدہ کر دے۔ پیار اور اس نوعیت کے دوسرے جو بلوچ مفرور دہشت گرد ہیں، وہ ایک عرصے سے پاکستان کے خلاف غیر ممالک میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو راہ نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ ان کے پاس انڈین پاسپورٹ ہیں، ان پاسپورٹس پر انہوں نے سوئٹزرلینڈ اور UK میں اپنے جعلی قسم کے ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ وہاں سے فریکوینٹلی انڈیا آتے ہیں اور آل انڈیا ریڈیو سے ایک مخصوص بلوچی پروگرام بلوچستان میں مداخلت کے لیے شروع کیا گیا ہے، جس میں یہ بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ، ان کو پیسہ دینا، ان کو دوسرے ممالک میں سیٹ کرنا، خصوصاً امریکہ، یورپ اور میڈل ایسٹ یعنی دبئی میں، یہ سب بھارتی انٹیلیجنس کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کو یہ تو میں نے آپ کو ایک روٹین کی بات کر دی، آپ نے متعدد مرتبہ سنی ہوگی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ 17 بھارتی قونصلیٹ اور ایران کے پاکستان کے ساتھ ملتے سرحدی شہر ایران شہر میں اور اصفہان میں ان کے 2 انتہائی مضبوط مراکز راہ نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انڈیا نے اپنے صوبے UP میں ان کا ایک پورا بلوچ شہر آباد کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لے آئے ہیں غداروں کو، اور بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی تاریخی سلسلہ انہوں نے بنا لیا ہے، وہ بابر کے زمانے کا، اور پھر ان کو 1857 کی جنگ آزادی میں بھی حصے دار بنا دیا ہے اپنا۔ پتہ نہیں کہ یہ آپ یہ جو ویڈیوز میں ہم دے رہے ہیں اس کو سن کے اندازہ کر سکیں گے۔ نام میرا سونو پٹھان ہے، BA میں نے آپ کے کی ہے، گاؤں بلوچ کا میں رہنے والا ہوں جی۔ This is the who's who of the Baloch freedom movement. The history of Balochpura dates back to the times of the first Mughal emperor, Babur. ہم اپنی زمین واپس چاہتے ہیں۔ Fast forward to September 2016, residents of Balochpura, led by Mazdak Baloch, stage a vigorous protest outside the Pakistan embassy in New Delhi. یہاں سے لوگوں کو لے کے گئے، پاکستان ایمبیسی پہ ہم لوگوں نے وہاں پردرشن کیا اور ایمبیسی پہ ہم جاپن دے کے آئے تھے۔ صاحب ہمیں مدد دینا چاہتے ہیں تو آرمز کی ہمیں مدد کریں، ہمیں بندوق کی مدد کریں تاکہ ہم اپنے دشمن کو اس سے ماریں۔ لڑنے کے لیے آپ نے اگر کرنا ہے بلوچوں کی مدد تو زبانی نہ کریں، ان کو عملی کریں، کچھ کر کے دیں، ہمیں کچھ دکھائیں کہ میں اس طرح آپ کا سپورٹ کرتا ہوں۔ اچھا، وہ جو بلوچ شہر انہوں نے آباد کیا ہے وہ انہی کے لیے، یہ جو بلوچ لونڈے پھونڈے ادھر سے بھاگ کر جاتے ہیں، ان کو وہ انڈیا ٹریننگ کے لیے لے جاتے ہیں، تو ان کو گھر بار اور انوائرمنٹ مہیا کرنے کے لیے یہ شہر آباد کیا گیا ہے۔ یہاں کے مکینوں کو کہ تمام اخراجات انڈین انٹیلیجنس اٹھاتی ہے۔ یہ طویل عرصہ پہلے یہ پروجیکٹ بھی انڈیا کے اجیت ڈوال نے شروع کیا تھا،
جو آج کل اپنی فوج سے ٹھیک ٹھاک جوتے کھا رہا ہے، اور انشاءاللہ ان معاملات پہ بھی اس کی ٹھکائی ضرور ہوگی۔ جو اس نے پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ زہر پھیلایا ہوا ہے دہشت گردی کا، یہ سانپ جلدی، اب اس سانپ جلدی کیا بلکہ اس سانپ نے اب انڈیا کو ڈسنا شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ یہ انڈین شہر ہے، بلوچ شہر جو ہے، یہاں پہ ان کو باقاعدہ پروٹیسٹ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو تقریریں سنائی جاتی ہیں بلوچ باغی لیڈروں کی، وہ آ کر ان کو یہاں ایڈریس کرتے ہیں، یعنی جیسے پوری دنیا میں انہوں نے میڈیا کا استعمال کرنا ہے نا، ریلیاں کرواتے ہیں، اس میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے ہائی کمیشن دلی میں ان کو جیلی بلوچوں کی طرف سے بلوچستان کے حق میں مظاہرے کروائے جاتے ہیں، اور یہ بندہ آپ کو بتا رہا ہے جو ان کا سرپنچ وغیرہ ہے کہ کس طرح انہیں انڈین لے کے جاتے ہیں وہاں مظاہرہ کرنے کے لیے۔ اب نہ تو اس بات کا کوئی تاریخی ثبوت ہے، نہ کوئی اس کا تعلق ہے ان موجودہ صورتحال سے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دشمن چپ نہیں بیٹھا، وہ گزشتہ 50 سال سے لگاتار ہمارے خلاف حملے کر رہا ہے، تیاریاں کر رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں ایران کا ان ساتھ دینا اور ان کا دبئی میں پناہ گاہیں حاصل کرنا، وہاں سے ریڈیو اسٹیشن جو ہیں ان کے آپریٹ ہو رہے ہیں، ایران کے سرحدی شہروں سے ہو رہے ہیں، افغانستان سے ہو رہے ہیں۔ یہ آپ یہ مت سمجھیں کہ پاکستان انٹیلیجنس ان باتوں سے بے خبر ہے، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑے وسائل کے ساتھ سوائے اللہ کی مدد کے اور کیا چیز جو ہے وہ پاکستان کی مدد کر رہی ہوگی۔ ناظرین کرام، 5th جنریشن وار کا بڑا اصول یہ ہے کہ دشمن کو کبھی بھی سنبھلنے کا موقع نہ دو، اتنا مسلسل اور ترتیب کے ساتھ جھوٹ بولو کہ جب کوئی پہلے جھوٹ کی صفائی دے تو 10 جھوٹ آپ اور بول چکے ہیں، اور یہی پالیسی انڈیا نے اپنائی ہوئی ہے۔ اب اس پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے سوشل میڈیا بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ فوج اپنے محاذ پہ لڑتی ہے، لیکن اس محاذ پر، سوشل میڈیا کے محاذ پر، بہرحال محب وطن پاکستانیوں کو آگے آ کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ان کے جھوٹ کو بھی نقاب کرنا پڑے گا، اور ان کی اصلیت پوری دنیا کو بتانا ہوگی۔ جس صورتحال سے پاکستان بلوچستان کے سرحدی علاقوں، خصوصاً یہ جو ایران کے ساتھ سرحدی علاقہ ہے، 2-4 ہے، اور جس طرح ہمارے فوجی جوانوں پہ یہ لوگ چھپ کے حملے کرتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اور یہ سوال میں نہیں، تاریخ کا ہر طالب علم بھارتی وزیر اعظم نریندرا بھائی مودی سے کر رہا ہے کہ تب کہ کب تک وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ اپنے گھروں میں خواہ ایک گملے میں کی گنجائش ہو، کوئی نہ کوئی سبزی کاشت کیجیے، مستقبل میں آپ کو اس کی بہت ضرورت پیش آئے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں،